بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح پارہ 26 انٹروڈکشن۔ سورہ فتح کا ایک نام سکینہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فتح مجھے دنیا مافیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیں کہ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیتے ہیں اسے ہمیں بھی محبت دینی چاہیے۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فتح سے محبت ہے تو ہمیں بھی سے اتنی محبت کا پھر تقاضا کیا بنتا ہے؟ ہم اس کو سینے میں محفوظ کر لیں اور پھر ہم اس کو محبت سے پڑھتے رہے، اس احساس سے کہ سورہ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا مافیا سے زیادہ محبت تھی۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین میرا جی چاہتا ہے ہر میرے امتی کے سینے میں ہو، تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے لیے الحمدللہ اپنے سینوں میں سورہ یاسین کو محفوظ کرنا ہے۔ صلح حدیبیہ فتح عظیم قرار دی گئی ہے۔ بات سمجھ آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اللہ اور رسول کی بات ماننی پڑے گی۔ جب آزمائش پڑ جاتی ہے تو اللہ کی مدد قریب آ جاتی ہے۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ بیت رضا کرنے والوں کو اللہ کی رضا مل گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے اس درخت تلے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے سب جنت میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت جو ایکچوئل اللہ کا ہاتھ تھا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی نے ندا کی کہ لوگوں بیعت کے لیے آگے بڑھو، روح القدس آ چکے ہیں۔ ہم دوڑے، حاضر خدمت ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے درخت تلے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عثمان کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خود بیعت کر لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جو شخص اپنے اندرونی پوشیدہ حالات کی اصلاح کرے اور بھلائیاں پوشیدگی سے کرے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی سلوٹوں پر، اس کی زبان کے کناروں پر ان نیکیوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ دل کا آئینہ چہرہ ہے، جو اس میں ہوتا ہے اس کا اثر چہرہ پر ہوتا ہے۔ بس مومن جب اپنے دل کو درست کر لیتا ہے تو اپنا باطن سنوار لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی لوگوں کے سامنے سنوار دیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ سورہ فتح شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب فتح کا یہ مسئلہ سنایا گیا تو لوگ حیران تھے کہ آخر اس صلح کو فتح کیسے کہا جا سکتا ہے جس میں بظاہر ہم نے وہ تمام شرائط مان لی جو کفار ہم سے منوانا چاہتے تھے، لیکن تھوڑی مدت کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ یہ صلح در حقیقت ایک بہت بڑی فتح تھی۔ سبحان اللہ۔ اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ سبحان اللہ۔ سکینہ سے مراد سکون اور اطمینان قلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جتنے اشتعال انگیز حالات پیش آئے ان سب میں مسلمانوں کا صبر کرنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر کامل اعتماد کرتے ہوئے ان سے بخیریت گزر جانا اللہ کے فضل کا نتیجہ تھا، ورنہ اس وقت ایک ذرا سی غلطی بھی سارا کام خراب کر سکتی تھی۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، یہ ایک واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا موقع تھا جس سے حضور کو اپنوں سے دکھ ملا، ورنہ وہ صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے اطاعت اور محبت کی وہ انتہائیں کی جس کی کوئی دوسری مثل نہیں ہے، اور یہاں بھی جو اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، اس سے آگے کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوتا ہے کفار کے ساتھ اور اس میں جتنی بصاحت سے کمزور شکیں تھیں، یہ نہیں کہ یہ کہ اگر کوئی مسلمان ہو کے تو آپ کے پاس آ جائے تو اسے لوٹا دیں، تو اسی وقت ابو جندل جو تھے وہ زنجیروں سے بندھے ہوئے بھاگتے آ کے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں چاہتا ہوں، تو وہ ظاہر معاہدہ لکھا جا چکا تھا، تو اسی حال میں پھر ان کو واپس لوٹایا گیا، تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑی اذیت ناک چیز بنی۔
اب یہ ہو جب معاہدہ ختم ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کہا کہ احرام کھول لیں. اب اتنی اطاعت گزار امت، جب حضور نے یہ حکم فرمایا تو سارے صحابہ سن تھے، سب اٹھے ہی نہیں، کوئی ہلا ہی نہیں. حضور کا حکم ہو اور لوگ سر جھکائے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوں، اتنا یہ منظر ہولناک تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ تھا کہ زندگی میں ایسا دکھ اپنوں سے نہ ملا. حضور اٹھے اور اپنے خیمے میں جا کر کے، اس وقت حضرت زینب تھی، ہر سفر میں ایک بیوی کو ساتھ رکھتے، ان کو جا کے فرمایا کہ یہ کیا ہوا کہ میں نے حکم دیا اپنے صحابہ کو کہ احرام کھولیں تو وہ سارے اٹھا ہی نہیں کوئی. انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نافرمانی نہیں کی، بلکہ اتنی بڑی قربانی جان کی کہ حلف دینے کے بعد جب انہوں نے کفر کی اتنی کمزور شکوک شکوں پر یہ دستخط دیکھے تو ان کے دل جو ہیں وہ اس وقت غم سے وہ نڈھال ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے، آپ الحمدللہ ایسے کریں گے، آپ خود جا کر کے ان کے سامنے پورا عمل کریں، وہ خود ہی کرنے لگ جائیں گے. یعنی ہر حضور کی بیوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی ذہین و فتین اور معاملہ فہم تھی. جب بھی حضور اٹھے اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولا اور سارے وہ ادا کیے ارکان، تو سارے صحابہ اٹھے اور انہوں نے سارا کچھ وہی کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کر رہے تھے. اب اس غم و اندوہ کی حالت میں وہ اٹھتے ہیں اور اب واپسی کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر اب پہاڑیوں کی وادی میں ہی ہے تو یہ سورہ فتح نازل ہوئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رک کر کے سورہ فتح اللہ سے لی اور پھر اس کے بعد تلاوت فرمائی. اب سارے صحابہ ایک وہ کیفیت دیکھے قربانی کی عظیم کی، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو شکست خوردہ کافر کے سامنے سمجھنے کی، ایکچوئل وہ شکست نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کہتے وہ تو فتح مبین تھی. یعنی انسان کی کیفیات کیا، تو یہاں ایک دم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لانا ہے، یہ تو فتح مبین ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی فتح ہے. اور جو اس وقت جہاں بیعت ہو رہی تھی اور یہ لکھے جا رہے تھے معاہدے، تو فرسٹ ٹائم زندگی کا ایک ہی موقع ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان معاہدوں پہ دستخط کر رہے ہیں، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ یعنی نہ، وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے ایک گستاخانہ بیہیویئر بن گیا. تو میں غم میں نہ ڈالو کہ میں نے یہ بات کی تھی. پھر وہ کہتے ہیں حضرت عمر میں نے ساری زندگی ان الفاظ پہ پچھتایا کہ میری کیا جرت، میری کیا جسارت. میرا رب تو ان جو شروط تھیں ان میں سے ایک عظیم فتح مسلمانوں کو دینا چاہ رہے تھے، اور میرا رسول زیادہ جانتا تھا مجھ سے، تو میرے سے ایسا لفظ کیوں میری زبان سے نکل گیا. اس پر وہ ساری زندگی پچھتائے. یعنی انہی حالات میں جب یہ سورہ آتی ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے دنیا مافیہا سے زیادہ عزیز ہے. اس غم و اندوہ کے عالم میں کہ اتنا وہ کروشل ٹائم تھا، تو میرے رب تعالیٰ نے اتنی خوشخبری عظیم سنائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو ہمیں بھی اس سے بہت محبت کرنا چاہیے، ہمارے سینوں میں سورہ ہونی چاہیے، اور ہم ثابت کریں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ محبت کرتے ہیں میں اس سے محبت کرتی ہوں. تو الحمدللہ یہ ہو رہا ہوگا ہمارا آخرت کا سرمایہ، یہ ہوگا میرا سفارشی، جس سے میں نے محبت کی، میرے نبی نے محبت کی، وہ میری سفارش کل کرے گا میرے حق میں. تو یہ سورہ ہماری سفارش انشاءاللہ کرے گی. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے. اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے. اب ان میں برائیاں تو نہیں تھی نا، لیکن کمزوریاں تو تھی نا. ہم نے دیکھا نا ابھی اسی کے اندر کہ کچھ مکمل انسان تو ہے وہ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، باقی صحابہ میں. اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا سورج اور چاند تاروں کی مثالوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اللہ کی طرف سے نور ہدایت ہیں سورج کی طرح، اور جو صحابہ ہے وہ چاند اور ستاروں کی طرح. حالت کو عدل بدل ہونا اس میں کمزوری بنتا ہے. تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کرے، یہ جو تھوڑی کمزوریاں آپ کے اندر اونچ نیچ میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو دور کر دے گا. اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے. اور ان منافق مردوں اور عورتوں، مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ زبردست اور حکیم ہے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر چونکہ میرے رب نے کی، پورے قرآن میں کہیں میرے رب نے ادب کے تقاضے کو تحت یا محمد نہیں کہا، جبکہ یا موسیٰ یا عیسیٰ سارے پیغمبروں کو اللہ نے یہاں کہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعظیم کے تقاضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن میں کہا، اور ایک دفعہ صرف محمد اس لیے کہا لوگوں کو واضح ہو جائے پھر اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بات ایک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعزازات ہیں، بشارت دینے والا، خبردار یعنی نذیر، بشیر، یہ سب، اور گواہ کی حیثیت، یہ حضور کے اعزازات ہے۔ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، یہ کیا ہے؟ صبح شام کی نمازیں، اور ہمیں یہ حکم کہ ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے اپنے رب کو پکارتے رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب یہ اللہ کا ہاتھ اور نبی کا ہاتھ، یہ ہم سمجھ لیں کہ لو جی یہاں اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کا ہاتھ تھا تو پھر نبی کا ہاتھ تو پھر اللہ کا ہاتھ ہی ہوا۔ نہیں، یہاں بات کو سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ اوپر دیکھے کیا مضمون آ رہا ہے پورا، کہ اللہ تعالیٰ ادب کر رہے اپنے نبی کا، وہ نبی اور رسول اور اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر رہے ہیں وہ ایکچوئل چونکہ اللہ کی تابع داری میں کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں، تو وہ ہاتھ جو جس پر صحابہ نے ہاتھ رکھا وہ اصلاً اللہ کے اطاعت کے تحت حضور پہ ہاتھ پہ رکھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اسے اللہ سے کیا ہے، اللہ قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی ایبوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے ہیں اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے حوال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملہ میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، مگر اصل بات تو وہ ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اپنے گھروں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بدباطن لوگ ہو۔ بدوی کو ہم دیکھا نا پیچھے کہ مدینے کے باہر جو رہتے تھے لوگ، تھوڑا ہٹ کے دیہات گاؤں جس کو بولتے ہیں، چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کم ہی رہتے تھے، اپنے ہی کھیتوں میں کام ہر وقت جانوروں کی طرح کرتے، مسلمان تو ہو گئے اسلام کا دبدبا دیکھ کر کے، لیکن اسلام ان کے سینوں میں راسخ نہیں ہوا۔ تو جب یہ جانے کے سفر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیا تو وہ آگے سے کہنے لگی کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو کچھ مجبوریاں، کچھ گھر کے کام ہے، فلانے تو مجبوری کر کے تو نہیں آئے۔ تو اب انہوں نے اب یہ وہ ایک منافقوں کا یہ ایک بھی ٹولہ تھا، ایک تو مدینے کے اندر تھا تو یہ ایک بدویوں کا ایک بھی تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ ہائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، وہ غفور و رحیم ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہم بھی اپنے ساتھ چل ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو کل جب انہیں کہا ہو چلیں تو انہیں نے مجبوریاں ظاہر کی، ابھی بہت جلد ایسا وقت آئے گا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی طرف سفر کروائے گا جہاں بہت مال غنیمت کی توقع ہے، تو پھر یہ بھاگے ہوئے آ کے کہیں گے جی ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی جو اندر ٹیڑھ تھی اور جو ان کی سوچ تھی پہلے ہی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں۔ یہ کیا تھا اس کے بعد خیبر کی طرف جا رہا ہے، یہ اس معاملے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دے، ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا، قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زوراور ہیں،
تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ متی ہو جائیں گے اس وقت۔ اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے منہ موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ ہاں، اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو کوئی اللہ اور رسول کے اطاعت کرے گا، اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ اب دوبارہ سے آ کر کے انہوں نے جب خیبر کی طرف مسلمانوں نے جانا تو آگے پھر باتیں کرنی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بتاؤ کہ اب یہ کوئی ایک شدید جہاد کا وقت آئے گا، تو اس وقت اگر تم جہاد کے لیے سچے دل سے چل پڑے تو تمہاری معافی مل جائے گی، اگر پھر تم نے خیانت کی تو پھر تم جہنمی بن گئے۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ۔ جتنے لوگوں نے یہاں بیعت کی تھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب یہ زندگی میں اگر غلطی بھی کریں گے تو ان کی غلطی نہیں ہوگی، وہ تو غلطی نہیں تسلیم کی جائے گی۔ تو اب یہ لوگ سچے جنت کے وارث بن گئے۔ یہ بیعت اتنی اعلیٰ تھی الحمدللہ کہ جنت کی گارنٹی بن گئی۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے عنقریب حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سکینت سے مراد دل کی وہ کیفیت ہے جس کی بنا پر ایک شخص کسی مقصد عظیم کے لیے ٹھنڈے دل سے پورے سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو خطرے کے منہ میں جھونک دیتا ہے اور کسی خوف یا گھبراہٹ کے بغیر فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام بہرحال کرنا ہے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اب وہاں سے جب واپس آ کے تو پھر چل پڑتے ہیں تو کچھ بھی رزلٹ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہترین رزلٹ اللہ میاں مال دینا چاہتے تھے۔ جو تکلیف اٹھائی تھی اس رستے میں، اللہ تعالیٰ نے اب فوری طور پر ان پر کو خیبر کو فتح کر کے تو بہت سا مال عطا کر کے عطا بخشش کے دروازے کھول دیے میرے اللہ نے۔ سبحان تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تم سے بکثرت مال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے بہت جلد۔ میرے اللہ نے بھی اتنا مال دیا کہ مسلمانوں کو خوش کر دیا فوری طور پر، تو یہ فتح اس لیے تمہیں عطا کر دی، اور لوگوں کے ساتھ تمہارے خلاف لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، سبحان اللہ، جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس تھوڑے سے واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنا مسلمانوں کو مال دیا، اتنا مال دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیر لگ جاتے مسجد نبوی کے اندر، صبح سے شام تک حضور تقسیم فرماتے۔ سبحان اللہ، بھی دیکھو یہ ہے دنیا، گھبرانا نہیں اگر کم و زیادہ ہو۔ کل یہ وقت تھا کہ حضور کی بیویوں کے گھروں میں 40 دن تک آگ نہیں جلتی تھی، اور حضور کو پھر وہ کہنا پڑا جو کہا، اور بیویوں نے جو آگے سے جواب دیا۔ اور اب یہ دیکھو اب حالات اللہ نے فوری پھیر کر کے تو کیا رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ ہر انسان اس سے یہ سبق لے کہ جو امتحان ہوتا ہے یا مشکلات ہوتی ہیں ضرور اس کے بعد اللہ اچھا وقت دکھاتا ہے، اور سورہ علم نشرہ آپ پڑھتے رہا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ تنگی کے ساتھ آسانی یہ زندگی کا لازم و ملزوم حصہ ہے۔ یہ کافی لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ یہ ان کا اتنا بڑا ظلم جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کا۔ ہائے، اللہ قرآن میں ان کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہے کہ ایسا ظالمانہ حرکت نہ آج تک کسی نے کی اور نہ کوئی کرے گا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ ہائے ہائے، اگر مکہ میں ایسے مومن مرد
موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نہ دانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی۔ روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ اب جو صحابہ کہتے کہ جو ہم نے جو موت کی بیعت کر لی تھی تو اب جنگ ہونی چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو رب جانتا ہے وہ آپ نہیں جانتے بھائی، اس لیے یہ جنگ روکی گئی تھی کہ مکے کے اندر کچھ سچے مومن تھے جو اللہ کے بڑے پسندیدہ تھے اور جن کا کسی کو علم ہی نہیں تھا، تو اللہ کے نزدیک ان کی بڑی قدردانی تھی، تو اللہ نے جنگ صرف ان کی برکت سے روکی تاکہ اللہ ان کو بچائے۔ یہ دیکھو کہ اللہ کے نزدیک جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کہیں کونے خدرے میں چھپا ہوا بھی ہو، اللہ اس کی کس سے قدر کرتا ہے۔ وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینہ نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا، اور وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ اب ہم نے جب یوسف علیہ السلام کا خواب کا تذکرہ کیا تھا تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ جب سورہ فتح پہ جائیں گے تو اس وقت ہم خوابوں کا کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ پیغمبروں کے خواب۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کعبہ بنوایا اور پھر وہاں ایک قربانی کا سلسلہ شروع ہوا اور حج کی جو پوری ارکان تھے وہ کمپلیٹ ہوئے۔ کس کے ذریعے؟ ابراہیم کے ذریعے۔ اور آغاز کہاں سے ہوا؟ خواب سے۔ اب یہ خواب سفر کرتا ہوا حج وہاں سے پھر شروع ہو گیا، کرتا ہوا آہستہ 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 پھر وہ کعبے کے جو حالات تھے وہ گڑبڑ ہوتے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ایک خواب دکھایا حضرت یوسف کو، کس کی اولاد سے؟ ابراہیم کی اولاد سے، اور بتایا کہ کس طرح سے یہ یوسف علیہ السلام جون سے ہیں ان کو اپنے بھائیوں سے اپنوں ہی سے دکھ پہنچے گا، اور کس طرح سے ہجرت کریں گے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس طویل سفر کے بعد ان کو پھر فتح، نصرت، کامیابیاں دنیا کے جیسے داؤد علیہ السلام کو دیا تھا سلطنتیں بھی دی اور نبوت بھی عطا کرے گا۔ تیسرا خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، یہ خواب یہ اسی خواب کی کڑی چلی آ رہی ہے جو ابراہیم کو آیا تھا، یعنی وہ ابراہیم نے گھر جو بنایا جس خواب کی برف اپنے بچے کو قربانی پہ ڈالا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زندگی کا یہ بھی حصہ آنا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی بھائیوں سے دکھ پہنچنا تھا اور اپنے ہی بھائیوں کی وجہ سے ان کو ہجرت کرنا پڑنا تھا، اور ایکچوئل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا وہ یہ کہ انہوں نے وہ کعبہ تو ابراہیم نے بنایا اتنی قربانیوں محبتوں کے ساتھ، ان کو جب متاثر کر دیا انسانیت نے اور وہاں پھر بت ڈال دیے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کعبہ کو بتوں سے آزاد کرانا تھا، اور اس سفر کے اندر ان کو ایسے دکھ اٹھانے تھے جو یوسف علیہ السلام کو دیے گئے، اور یہ ایک پیغام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جیسے یوسف جو انتے تھے وہ آخر فاتح ہوئے، اور وہی الفاظ تو حضور نے کہے جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہے تھے، اور یہاں سے یہ جو پہلا خواب تھا وہ سفر کرتا ہوا، ایک یوسف کا خواب، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشعل ہدایت، اور وہ چیز سارے سامنے آئی کہ ایسا ایسا کچھ ہونے والا آپ کے ساتھ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ الحمدللہ تمہارا مشن یہ ہے کہ تم مکہ فتح کرو اور اس کو پاک کرو، اور پھر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی سلسلہ اب نہیں رہا تو آخر النظامات تھے، اس قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو حرم بنا دیا، اور اب کبھی بھی قیامت تک وہاں کوئی بت یا شرک نہیں ہوگا۔ تو یہ ان تین خوابوں کا ایک سفر، ایک سلسلہ تھا جس کا آغاز ابراہیم سے ہوا اور اس کا اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اور خواب جو سے ہیں وہ بھی ایک وحی کی قسم ہے، اللہ والوں کو خواب آتے ہیں اور باقاعدہ قرآن سے بھی اس کی تعبیریں ملتی ہیں۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت
اور दीन हक के साथ भेजा है ताकि उसको पूरी जिन से दीन पर गालिब कर दे। और इस हकीकत पर अल्लाह की गवाही काफ़ी है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग इनके साथ हैं वो कुफ़ार पर सख्त और आपस में रहीम हैं। तुम जब देखोगे उन्हें रुकू और सुजूद और अल्लाह के फजल और उसकी खुशनुदी की तलब में मशगूल पाओगे। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के सहाबा की तारीफ है। ये है उनकी सिर्फ तौरात में और अंजील में उनकी मिसाल यूं दी गई है। वो एक खेती है जिसने पहले कोंपल निकाली, फिर इसकी को तकवियत दी, फिर वो गुजराई, फिर अपने नए तने पर खड़ी हो गई। काश काश्त करने वालों को वो खुश करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ हम कितने पीछे पड़ चुके हैं कि सुभान अल्लाह, ये जो एक पौधे से मिसाल दी गई जाती है कुरान के अंदर। पौधा इंसान के लिए कितना नफा देता है। एक पौधा है जो आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह फल देता है, आपको ऑक्सीजन देता है, अल्लाह की तस्बीह करता है, वो भी आपको नफ़ा देती है। उससे अगर कोई फल खा जाता है परिंदा तो वो आपके लिए सदका बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पौधे को देख कर के तो जन्नत का समा भी याद आता है, वहाँ बहुत सब्ज़ा होगा, सब्ज़ा ही सब्ज़ा होगा। तो यहाँ अल्लाह ताला पौधे से मिसाल दे रहे हैं ईमानी कुव्वतों को और उनके बढ़ने और पनपने को। और काफ़र जो उसको देख करके तो अल्लाह अकबर हसद करता है और उस पर वो परेशान होता है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो पौधा है इस्लाम का, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह के दुनिया में छाने वाला है। तो अल्लाह ताला ने काश्त करने वालों को वो खुश करती है। यानी जो फिर वो किसान की बात कि एक मुसलमान, एक मोमिन, एक काश्तकार की मानीद होता है। अब ये देखो, एक ज़िम्मेदार एक पौधा लेकर अपने खेतों में उगाता है कुछ चीज़, उससे कितनी मखलूक खाती है। रिज़्क, खाना की चीज़ें गंदम वगैरह जो भी हमारी ज़रूरत की हैं, उगाता कौन है? काश्तकार। लेकिन खाता कौन है? सारी मखलूक। इंसान ही नहीं, परिंदे जानवर भी वहाँ से लेते हैं। इसलिए अल्लाह ताला काश्तकार की बार-बार कद अफ़लाह किसान से मिसाल दे रहे हैं और पौधे की और इन चीज़ों से कि तुम लोग जो हो, तुम्हारा काम है दुनिया वालों को नफ़ा देना और यही इस्लाम दीन की शान है, ताकि कुफ़ार उनके फैलने फूलने पर जलें। एक ग्रोह के लोग जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, अल्लाह ने इनसे मग़फ़िरत और बड़े अजर का वादा फ़रमाया है। सूरह अल हुजुरात 26 पारा इंट्रोडक्शन। सूरह अल हुजुरात का दूसरा नाम इखलाक है। किरदार साजी की बेहतरीन सूरह है। इस्लाम हमें एक पुरअमन मुआशरा के लिए लोगों की बेहतरीन तरबियत के बेहतरीन आदाब और तरबियत के असूल देता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को यमन की तरफ भेजा तो दरियाफ्त फरमाया, अपने अहकामात की बुनियाद कैसे बनाओगे? जवाब दिया, अल्लाह की किताब को। फरमाया, अगर ना पाओ? फरमाया, सुन्नत को। फरमाया, अगर वहाँ भी ना पाओ? फरमाया, इज्तिहाद करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सीने पर हाथ रख कर फरमाया, अल्लाह का शुक्र है जिसने रसूलुल्लाह के कासद को ऐसी तौफीक बख्शी जिससे अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी कोई ऐसे काम करने वाला बना दे जिससे हमारे रसूलुल्लाह हमसे खुश हो जाए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहकीक, तलाश, बुर्दबारी और दूरबीनी अल्लाह की तरफ से है और उजलत और जल्दबाज़ी शैतान की तरफ से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, तमाम तारीफ़ तेरे ही लिए है। तू जिसे चाहे कुशादगी दे, जिसे चाहे तंगी दे। जिसे चाहे तू तंगी दे, इसको कुशादा नहीं कर सकता और जिसे तू गुमराह कर दे, उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। तू हिदायत दे तो कोई उसे गुमराह नहीं कर सकता। जिसे तू रोक ले, इसे कोई दे नहीं सकता। जिसे तू दे, इसे कोई रोक नहीं सकता। ऐ अल्लाह, हम पर अपनी बरकतें, अपनी रहमतें, अपना फज़ल और रिज़्क कुशादा कर दे। आमीन। मैं तुझसे वो हमेशा की नेमतें चाहता हूँ जो इधर-उधर ना हों। अल्लाह, फ़कीरी और एहतियाज वाले दिन मुझे नेमतें अता फ़रमा देना। खौफ वाले दिन अमन अता फ़रमाना। परवरदिगार,
جو کچھ تو نے دے رکھا ہے، جو نہیں دے رکھا، سب کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے معبود، ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے، کفر، بدکاری اور نافرمانی سے ہمارے دلوں کو عداوت سے پاک کر دے، ہمیں راہیاب بنا دے، ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے اور اسلام ہی میں زندہ رکھ۔ اللہ، کافروں کا ستیہ ناش کر دے جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں۔ سورہ الحجرات۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کا دوسرا نام اخلاق ہے۔ یہ کردار سازی کی بہترین سورہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھ کر نہ چلو، پیچھے چلو، مقدم نہ بنو، تابع بن کر رہو۔ اپنے معاملات میں پیش قدمی کر کے بطور خود فیصلے نہ کرنے لگو، بلکہ پہلے یہ دیکھو کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان کے متعلق کیا ہدایات ملتی ہیں، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اب یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے، ادب و تعظیم کے۔ جو سینہ تقویٰ سے خالی ہے، نبی کی محبت سے خالی ہے، وہ مردہ سینہ ہے۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں اللہ نے یہاں اتنے آداب سکھائے۔ یہ بدو لوگ جن کا پیچھے تذکرہ کر رہے ہیں، یہ آ کر کے تو باہر کھڑے ہو گئے حضور کے حجرے سے اونچی آوازیں دینا شروع کر دیتے، حضور آپ باہر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند آیا کہ باہر کھڑے ہو کر تو آوازیں دو۔ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ کہ تم دروازہ کھٹکھٹاؤ، اونچی آواز سے سلام کرو، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پھر بھی اندر سے کوئی جواب نہ آئے تو واپس چلے جاؤ۔ تو یہ عام مسلمان کے لیے ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک مسلمان کا بیہیویئر ہے، وہ کس قدر تعظیم کا ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں یہ تعظیم دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں ہے تو ہم تعظیم وہ کر گئے، ان کے لیے حکم تھا، نو، آج بھی ہمارے لیے حکم ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھے یا بات سنیں یا سنائیں، اس وقت ہماری تعظیم کا یہی حال ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میرے نبی کے ساتھ اتنا احترام کا رویہ رکھتے ہیں، حقیقت میں ان کے تقوی والے لوگ ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ نبی کی تعظیم بھی الحمدللہ عظیم عبادت ہے، یہاں یہ اشارہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں ہجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا رحیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ دانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کرے پر پشیمان ہو۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی بات کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل سے کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری ادب کی تعظیم کی انتہا ہے وہ یہاں تک ہونی چاہیے
کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تعظیم سے یہ مراد نہیں کہ ہم اونچی آواز سے نہ بولیں یا باتوں کو تریم سے پڑھ لیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ماننا یہ بھی تعظیم کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ تھی اطاعت جو رسول ہے وہ ایکچوئل ہماری زندگی ہے، کیونکہ خدا کے بعد جو خدا کے احکامات لانے والے ہمارے محسن ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جتنی محبت کی شدت حضور کے ساتھ ہوگی الحمدللہ، اتنا ہی ہم اپنے محسن کے لیے زیادہ محنت کریں گے، زیادہ درود پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حکم کے بعد فوراً ہی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان بھی مسلمان کے لیے کتنا محترم ہونا چاہیے، لڑنا نہیں آپس میں، کیونکہ لڑنا تو انسان کو کمزور کرتا ہے، اس کی ہوا کھیڑ دیتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو ہی جاتا ہے، یہ نہیں کہ لڑیا کبھی لڑائی ہو ہی نہ، لڑائی ہو بھی سکتی ہے، تو پھر کیا ہے، دوسرے تیسرے مسلمان کا حکم حق یہ ہے فصلح بین اخویکم، کہ کوشش کر، یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے آپ لڑائی دیکھیں اور لڑائی کو دونوں طرف سے آگ بھڑکائے، اس کو کچھ سنائے، اس کو سنو اور لڑائی ہو تو اس میں انجوائے کریں، نو، یہ گناہ ہے ایک مسلم کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آگے بڑھے، دونوں بھائیوں کے درمیان سلو کی کوشش کرے اور لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ دیکھیں ایک تو نہیں لڑنے پہ آمادہ، دوسرا خواہ اس کے گلے فٹ ہو رہا ہے، تو آپ پھر جو کمزور ہے اس کی حمایت کریں اور اس کے بعد پھر انصاف کریں۔ انصاف میں یہ بات آتی ہے کہ تم ہر وہ کام، ان اللہ یحب المقسطین، اب جو اتنی بڑی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی محبت ملتی ہے اس سے، اس کا مطلب یہ ہمیں زندگی کے ہر کام میں انصاف کرنا ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی، اپنے معاملات زندگی کے ساتھ بھی، اور ہر متعلقہ زندگی سے جو چیز ہے اس کے اندر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہے، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور جب ہم بیٹھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں جڑ کر کے بیٹھنے کا حکم ہے دل جڑیں، تو یہ ایکچوئل یہی چیز ہے کہ ہمارے دل جو ہیں ان کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور جڑاؤ ہونا چاہیے، نفرت اور بغض یا دوری دوری نہیں اندر سے ہو، بظاہر تو ہم جڑ کے بیٹھے ہیں لیکن اندر سے کچھ اور ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند بات ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اس پر فوکس فرما رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، نہ عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اسے بہتر ہو۔ یہ جو چیز ہمارے درمیان اخلاق پیدا کرتی ہے، دور ایک دوسرے سے کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خام خواہ ایک دوسرے کو، کب کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے؟ جب اس کو کوئی حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ بڑا اچھا صفتوں والا سمجھتا ہے۔ تو اگر وہ بندہ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے نزدیک آپ سے بہتر ہو، تو پھر آپ کا مذاق اڑانا آپ ہی پر چڑھے گا، آپ کے لیے وہ عذاب بن جائے گا۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو اور تم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے تو پھر اس کی رسپیکٹ۔ ویسے بھی ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کعبہ تو اللہ کا محترم گھر ہے، تیرا ایک حق ہم پر ہے، اور مومن کے ہم پر 3 حق ہیں، اس کے مال جان اور عزت کی حفاظت کرنا۔ تو جس کی عزت کی حفاظت ذمہ داری آپ کی ہے، تو آپ اس کا مذاق اڑائے تو کتنا بڑا ظلم بنتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو۔ ہائے ہائے، یہ جو تانے مینے ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اس پر خصوصی طور پہ اللہ، یہ ایکچوئل میرا خیال ہے یہ عورتوں کی تربیت ہی ہو رہی ہے، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو، ایسے ہی خواہ خواہ کسی کا برا نام فوری رکھ دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہ ظالم ہے۔ یہ نہیں، ایمان تو آپ کو بڑے اعلیٰ معیار پہ لے گیا، اب اعلیٰ معیار پر آ کر کے تو تم جب عجیب حرکتیں کرتے ہو تو وہ کتنی زیادتی کی بات ہے۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو۔ اب گمان میں یہ دیکھو، مثال کے طور باہر جوتیاں پڑی ہے، کوئی غلطی سے کسی کی جوتی پہن کے چل گیا تو آپ کیا دکھا ہے، وہ تو چوری میری کر کے لے، میری جوتی چنگی سی۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات میں بھی ہم نے دوسرے کے لیے اچھا گمان رکھنا ہے، تو تجسس نہ کرو۔ اب یہ تجسس کے واقعے میں ایسا واقعہ پیش آیا حضرت عمر کا کہ حضرت عمر رات کو گھوما کرتے تھے بازاروں میں لوگوں کے حالات جاننے کے لیے، تو ایک گھر کے پاس سے گزرتے، اس کے اندر سے ساز باجے کی آواز آ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا، وہ اس کی دیوار پر چڑھ کے کہتے ہیں، اس آدمی کو دیکھا تو وہ آدمی ہے اور ایک عورت ناچ رہی ہے اور گانے بج رہے، شراب پی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ظالم، تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میں تو ایک گناہ کر رہا ہوں اور آپ نے ایک دم سے 3 گناہ کر ڈالے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ جو رستے میں چل رہے تو آپ نے کیوں تجسس کیا کہ میں کیا کر رہا تھا؟
دوسری یہ کام میں بغیر اجازت کی میری دعا کے اوپر چڑھائے، اور یہ جو کوئی جو آپ نے کیا ہے یہ شریعت اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر کوئی تمہارے گھر میں دیکھے تو اس کی آنکھ پھوڑ دو، یعنی کوئی کسی کے گھر میں جھانک کر کسی کا عیب ڈھونڈنا نہیں چاہ رہا۔ تو یہ جو تجسس اور عیبوں کا ڈھونڈنا اور وارننگ ہے، بھیا ہر کسی کے جو حالات ہیں، آپ اس وقت یہ سوچیں کہ وہ جانے اور اس کا رب جانے بھائی۔ لیکن اگر کسی کو آپ نے وہ نصیحت کرنی بھی ہے تو اس کے بہترین پہلو کو لے کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاشرے کے اندر ہماری بہترین ایک مسلمان دنیا کو خوبصورت ترین اور پاکیزہ بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی باتوں میں ہمیں اخلاقی قدروں کی تربیت دی ہے۔ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اور غیبت جو کسی کے پیچھے وہ بات کرنا وہ سنے تو اسے بری لگے۔ تو جب کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ باقی غلطی اس میں ہو، پیارے فرمائے یہی تو غیبت ہے، اگر نہیں ہے وہ تو بہتان ہوا، اگر غلطی ہے اور تم اس کی بات کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے۔ تو اللہ کرے یہ جرم بڑا کری جو ہے، اللہ تعالیٰ ہماری باطن اور ظاہر سے اس کو نکال دے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی غیبت اتنا بڑا جرم ہے، دیکھو تم خود اس سے گن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں سارے کی اصل ایک ہے، اس لیے نہ تو کوئی تکبر کرے اور نہ کسی کو حقیر سمجھے۔ ایک ماں پیو دی اولاد کو بیلنس ہونا چاہیے، بھئی یہ میرا ہی بہن بھائی ہے تو میں ایسے کیسے حقیر سمجھوں؟ تو باقی اللہ تعالیٰ فرمائے یہ جو تھوڑا رکھا ہے نا برادریاں برودریاں، یہ ہے کہ پہچان کے طور پر ہے کہ فلانا ہے اور فلانا ہے، حقارت اور نہ حقارت کے لیے یہ پہلو نہیں بنایا گیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو عزت داری ہے وہ کیا ہے؟ تقوی۔ تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تو ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مدعی ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اختیار کر لو تو تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا۔ یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مدیان ایمان سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین و آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ بھیا کسی سے احسان نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا احسان کر رہے تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں اسلام اگر نعمت کسی کو ملتا ہے تو بھیا وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ کچھ نے اللہ تعالیٰ نے احسان کے اسے اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ لوگوں کا الٹ دیکھو، یہ منافقین کی یہ بھی ایک قسم ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد احسان چاڑ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لو جیسے تو مسلمان ہو گئے۔ ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔